ایک آدمی کی بیوی بہت شک کرتی تھی اس کے اوپر، بڑا پریشان رہتا تھا، مہینے میں 2-4 دن مائکے جاتی تو اس میں بھی فون پر فون کرتی رہتی تھی، کہاں ہیں آپ، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ڈر تھا کہ کہیں کسی دوسری عورت کے ساتھ تو نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مائکے گئی، بچے کو چھوڑ کے گئی تھی، بچہ بھی چھوڑ کے گئی تھی کہ نظر رکھے اپنے باپ کے اوپر۔ مائکے جا کے فون کر رہی ہے شوہر کو، کہاں ہیں آپ؟ شوہر کہہ رہا کہاں رہوں گا، گھر پر ہوں بھائی، تمہاری اجازت کے بغیر کہاں جا سکتا ہوں؟ کہا اچھا گھر پہ ہو، جاؤ کچن میں جاؤ، کچن میں جاؤ اور مکسر کی آواز مجھے سنا کر کے بتاؤ کہ تم گھر میں ہو۔ شوہر نے مکسر کی آواز سنا دی، گھر کی آواز آئی، بیوی نے کہا اچھا چلو بھائی تسلی ہو گئی۔ دوسرے دن پھر فون کیا بیوی نے، کہاں ہیں آپ؟ شوہر نے کہا ارے بیگم میں کہاں رہوں گا، گھر پر ہوں۔ کہ چلیے مکسر کی آواز سنائیے۔ شوہر نے پھر مکسر چالو کر کے سنا دیا، گھر کی آواز آئی۔ تیسرے دن بیوی نے کہا اتنا شریف میرا شوہر کب سے ہو گیا، روزانہ میں فون کر رہی ہوں مجھے مکسر کی آواز سنا دے رہا ہے۔ تیسرے دن بیوی سرپرائز دینے کے لیے اچانک گھر میں آ گئی۔ گھر میں آئی تو شوہر غائب، بچہ کھیل رہا تھا۔ بچے سے پوچھا ارے تیرا باپ کہاں ہے؟ کہا وہ تو مکسر لے کے غائب ہے 2 دن سے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر شوہر سے بیوی شیر ہے تو شوہر سوا شیر بھی بن سکتا ہے بھائی۔ تمہیں سارا دماغ تمہیں کو ہے تھوڑی، ہم کو بھی تو تھوڑا بہت دماغ ہے۔ تو آپ یہ یاد رکھیے میرے پیارے ساتھیوں کہ گھر کے اندر جب تک ایک نیک گھر والی نہیں آئے گی، گھر کا ماحول اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے اس آدمی کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے۔ وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ، اور اللہ تعالیٰ ایسی عورت کے اوپر رحمت نازل فرمائے جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتی ہے۔ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے، اور شوہر اگر انکار کر دے تو شوہر کے چہرے پر پانی چھڑک کر کے اٹھاتی ہے۔ یہ ہوتے ہیں بہترین کپل، ایک دوسرے کا تعاون کرے دین کے سلسلے میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا، 3 چیزوں کو بیلنس بنا لو، 3 چیزوں کو خزانہ بنا لو، 3 چیزوں کو اسٹور کر لو، 3 چیزوں کو اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ۔ قلبًا شاکرا، اپنے سینے میں ایسا دل لے کر کے آؤ جو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے والا ہو۔ وَلِسَانًا ذَاکرا، اور اپنے منہ میں ایسی زبان لے کر کے آؤ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی ہو۔ وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ، اور ایسی دیندار بیوی لے کے آؤ جو آخرت کے کاموں میں، دین کے کاموں میں آپ کی مدد کرے۔ ایسی بیوی اگر آپ کے گھر میں آ جائے گی، گھر کو جنت بنا دے گی۔ اور آگے بڑھیے، گھر کو اگر جنت بنانا ہے تو بہت ضروری کام کیا کرنا ہے ہم کو؟ گھر کو اللہ کے ذکر سے آباد کرنا ہے۔ مسلمان کا گھر ہے، صبح بھی موبائل پر گانے بج رہے ہیں، شام کو بھی گانے بج رہے ہیں، بستر پہ جانے کے پہلے بھی میوزک بج رہا ہے۔ مسلمان کا گھر ہے، 24 گھنٹے میں کوئی ایک مرتبہ اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے۔ نیتاؤں کے بھاشن تو سنے جا رہے ہیں، راجنیتاؤں کی تقریریں تو بجائی جا رہی ہیں، اللہ رسول کی باتیں گھر میں کوئی سننے والا نہیں ہے۔ گاؤں میں جلسہ ہوتا ہے، اس گھر کا کوئی آدمی جلسے میں جانے کو تیار نہیں ہے۔ تقریروں سے بور ہونے والا پریوار ہے، نہ شوہر کو تقریروں سے انٹرسٹ ہے، نہ بیوی کو تقریروں سے انٹرسٹ ہے۔ ایک آدمی گھر میں اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کا نام لینے والا تک نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ایسے گھر کو اللہ کے نبی نے مردہ قرار دیا۔ آپ نے فرمایا مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ، جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ گھر مردہ ہے۔ وہ گھر مردہ ہے، اللہ کے نبی نے اس کو مردہ قرار دیا ہے۔ اپنے گھر کو زندہ کرو میرے بھائیوں، اللہ کے ذکر سے آباد کرو۔ بہت آسان طریقہ بتا دیتا ہوں، جب بھی گھر میں داخل ہوا کرو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوا کرو، اور جب گھر کے باہر نکلا کرو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرو۔ کیا فائدہ ہوگا مولوی صاحب؟
آئیے میں فائدہ بھی بتا دیتا ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں جب انسان گھر میں داخل ہونے کے ٹائم بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور کہتا ہے لا مبیت لکم ہا ہنا، یہ تو بسم اللہ پڑھ کے گھر میں آیا ہے، اب یہاں پہ رات گزارنے کا موقع نہیں ملے گا. جب انسان رات میں ڈنر کرنے کے ٹائم، کھانا کھانے کے ٹائم اللہ کا نام لیتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء ہونا، نہ تو یہاں پہ رات گزارنے کا موقع ملے گا نہ ڈنر کرنے کا موقع ملے گا. جب آپ کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کے کھانے کو شیطان بھی کھاتا ہے، کھانے کی برکت ختم ہو جاتی. تو گھر میں جب داخل ہوں تب بسم اللہ پڑھیں، اور جب کھانا کھانے لگے تب بسم اللہ پڑھیں. اور جب رات ہو جائے، مغرب کی اذان ہو جائے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب سورج ڈوب جائے، جب مغرب کا ٹائم ہو جائے، فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، تو اپنے چھوٹے بچوں کو گھر کے اندر لے آؤ. مغرب کے ٹائم اپنے چھوٹے بچوں کو باہر مت بھیجو. فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، اس وقت شیطان گھومتے رہتے ہیں. مغرب کے ٹائم اپنے بچوں کو باہر مت بھیجیے، سورج ڈوبنے کے ٹائم. اور آپ نے آگے فرمایا جب رات میں چراغ کی بتی بجھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے بجھاؤ. برتن کو کھلا مت رکھو، برتن کو ڈھانک دو، بسم اللہ پڑھ کے ڈھانک دو. دروازے کی کنڈی لگاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے کنڈی لگاؤ. اس لیے کہ جو اللہ کے نام سے جو چیز کلوز کر دی جائے، جو چیز بند کر دی جائے، شیطان اس کو اوپن نہیں کر سکتا، شیطان اس کو کھول نہیں سکتا. اللہ کا نام لے کے آپ دروازے کو بند کیجیے. یہ بہت آسان طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اللہ کے ذکر سے گھر کو آباد کرنے کا. اور جب آپ گھر کے باہر نکلیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں. یہ دعا جب آپ پڑھ کے نکلیں گے شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا، فرشتہ آپ کی حفاظت کرے گا. فرشتہ آپ سے کہے گا قد وقیتا، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچا لیا گیا. آپ اتنی پیاری دعا پڑھ کر کے گھر سے نکلیں. بہت آسان ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. بس رات میں جب بستر پہ سونے جاؤ، میری پیاری ماؤں بہنوں، اگر آپ محنت مزدوری کرتی ہیں، کھیتوں میں کام کرتی ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ شیرسا بادی برادری میں ماشاءاللہ بہت محنت کرتی ہیں ہمارے یہاں کی عورتیں، آپ کا بدن جب تھکاوٹ سے چور ہو جائے تو آئیے میں آپ کو وہ طریقہ بتاتا ہوں جو طریقہ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو بتایا تھا. کیا طریقہ بتایا تھا؟ حضرت فاطمہ چکی چلاتی تھیں، ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے. حضرت علی بھی بہت محنت کرتے تھے. دونوں شوہر بیوی اللہ کے نبی کے پاس آئے. حضرت علی نے کہا اے اللہ کے نبی، میں اتنی محنت کر رہا ہوں، تشتقی تو صدری، میرے سینے میں درد ہونے لگا ہے. حضرت فاطمہ نے کہا ابا جان، آپ کی بیٹی چکی چلا چلا کے اس حالت کو پہنچ چکی ہے، حتی مجلت یدایا، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں. اے ابا جان، مجھے پتا چلا ہے آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، ہو سکے تو اپنی بیٹی اور داماد کو کچھ غلام دے دیجیے. نبی نے نہ بیٹی کو کوئی غلام دیا، نہ داماد کو کوئی غلام دیا. کیا فرمایا آپ نے؟ لا اوتی کما، اے میری بیٹی فاطمہ، اے میرے داماد علی، میں تم دونوں کو غلام نہیں دے سکتا، میں تم دونوں کو کوئی غلام نہیں دے سکتا. کیوں نہیں دے سکتا؟ کیونکہ میرے جو مسجد کے اندر جو دین سیکھنے والے صحابہ ہیں، اصحاب صفہ ہیں، جو دین کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے پاس کھانے کو اناج نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، ان کے پاس تن ڈھانپنے کو کپڑا نہیں ہے. اے علی، اے فاطمہ، جب تک میں ان کی ضرورت کو پوری نہ کر دوں میں تم کو وہ خادم غلام نہیں دے سکتا. ہاں،
میں اس سے بہتر طریقہ تم کو بتا رہا ہوں، جب تم رات میں بستر پہ سونے جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ فذالکما خیر لکما من خادم، تمہیں کسی خادم کی، کسی نوکر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرے بھائیوں، نبی نے اپنی بیٹی اور داماد کو پریشانی کے باوجود غلام نہیں دیا، نبی نے تسبیح سکھائی ہے۔ اور حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ تسبیح جس دن سے نبی نے مجھ کو سکھائی ہے، اس دن سے لے کر کے جب تک میں زندہ ہوں یہ تسبیح کبھی میں نے چھوڑی نہیں ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے علی، آپ کی زندگی میں ایک رات آئی تھی صفین کی لڑائی والی رات، کیا اس رات بھی آپ یہ تسبیح پڑھ کے سوئے تھے؟ کہا کہ ہاں اس رات میں یہ تسبیح پڑھ کے سویا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام 2-2 گھنٹے تقریریں نہیں سنتے تھے، ہاں جو سنتے تھے عمل کرتے تھے۔ نبی نے یہ تسبیح سکھائی تو اس تسبیح کے اوپر حضرت علی نے عمل کیا، حضرت فاطمہ نے عمل کیا۔ اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو میرے پیارے ساتھیوں، صبح شام کے اذکار پڑھو۔ اور آج الحمدللہ سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ موبائل پر دیکھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ گوگل پلے اسٹور پہ جائیں اور دعا کی کوئی اچھی سی کتاب ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس میں صبح شام کے اذکار آپ کو مل جائیں گے۔ صبح شام کے اذکار آپ دیکھ کر کے بھی پڑھیں، آپ یقین کریں صبح شام کے اذکار آپ پڑھیں گے بہت ساری پریشانیوں سے آپ بچ جائیں گے۔ اب تو صاحب اتنے زیادہ کیس آ رہے ہیں، میں جہاں جا رہا ہوں مولوی صاحب میری بیٹی کے اوپر جنات آ گیا ہے، میری بیٹی کو جنات پریشان کر رہا ہے، میرے گھر میں جو ہے کوئی سایہ ہے، کوئی مسئلہ ہے۔ کیوں آ رہے یہ سارے مسئلے؟ کیونکہ ہم نے اپنے گھروں کو مردہ بنا دیا ہے۔ ہمارے گھروں میں اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے، مولوی صاحب اگر موبائل پر ہم سورہ بقرہ کو چالو کر دیں اور بڑے بڑے اسپیکر لگا دیں گھر میں اور سورہ بقرہ کی آواز پورے گھر میں گونجے تو کیا شیطان بھاگ جائے گا؟ میں نے کہا بھیا شیطان سے پوچھنا پڑے گا شیطان سے کہ وہ موبائل پر چلنے والے قرآن کی تلاوت سے اس کے اوپر اثر پڑے گا کہ نہیں۔ تو اس سوال کا جواب تو شیطان ہی دے سکتا ہے۔ کیا حال ہو گیا ہے ہمارا، برگر اور پیزا کھاتے کھاتے، فاسٹ فوڈ کھاتے کھاتے ہم اتنے فاسٹ ہو گئے، اتنے شارٹ کٹ تلاش کرنے لگے کہ ہمیں قرآن پڑھنے میں بھی اب جو ہے سستی ہو رہی ہے۔ ہم چاہتے کہ قرآن موبائل پر ہم چلا دیں، ہمیں نہ پڑھنا پڑے۔ بنارس میں ایک ہمارے دوست ہیں حافظ قرآن ہیں، انہوں نے کہا مولوی صاحب ایک آدمی اپنے گھر میں ہم کو بلا رہا ہے، 40 دن تک سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے اور مجھ کو 5000 روپیہ دے گا۔ میں نے کہا خبردار مت جانا وہاں پہ۔ میں نے کہا قرآن پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے، حدیث میں آیا ہے، مگر کرایہ دے کر کے کسی دوسرے کو پڑھوا کر کے شیطان نہیں بھاگے گا، یہ حدیث میں نہیں آیا۔ آپ کو خود قرآن پڑھنا ہے۔ ہمارے گھروں میں آج قرآن کوئی پڑھنے والا نہیں ہے میرے ساتھ۔ ایک نظم ہے قرآن کی فریاد، کبھی موقع ملے یوٹیوب پر سرچ کر لیجیے گا، مل جائے آپ کو۔ قرآن فریاد کرتا ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں۔ قرآن کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، کوئی آنکھوں سے لگا رہا ہے، کوئی تعویذ بنا رہا ہے، کوئی دھو دھو کے پلا رہا ہے۔ قرآن پڑھنا کوئی نہیں چاہتا، قرآن پر عمل کوئی نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ، جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ گھر مردہ ہے۔ میں آپ کو 1400 سال پیچھے لے کے چلتا ہوں۔ نبی کی مسجد میں چلیے، قبلہ کی طرف کھڑے ہو جائیے، آپ کے لیفٹ سائیڈ میں کچھ کمرے ملیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں، مٹی کا فرش ہے، کچی اینٹوں کی دیوار ہے، اور کھجور کے تنے کا پلر ہے، اور کھجور کی ٹہنیوں کا چھپر ہے۔
ان کمروں میں ٹائلز نہیں لگا ہے، ان کمروں میں ماربل نہیں لگا ہے، ان کمروں میں سیمنٹ کی دیوار نہیں ہے، ان کمروں میں کوئی پینٹ نہیں ہوا ہے، مگر اللہ کی قسم یہ کمرے بڑے برکت والے ہیں۔ ان کمروں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں، ان کمروں میں اس امت کی مائیں رہتی ہیں، ان کمروں میں نبی اکرم کی بیویاں رہتی ہیں۔ یہ کمرے کتنے اونچے ہیں؟ سعید ابن مسیب کہتے ہیں میں عثمان غنی کے دور میں نبی کے کمرے میں گیا، میں نے ہاتھ اٹھایا، میرا ہاتھ مکان کی چھت میں ٹچ ہو گیا، یعنی چھت بھی بہت زیادہ اونچی نہیں تھی۔ اور کمرے کا اسپیس کتنا تھا، کمرے کا چھیتر پھل کتنا تھا، کتنا بڑا کمرہ تھا، اتنا بڑا کمرہ تھا کہ اللہ کے پیارے نبی جب تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے تو سجدے میں جانے کے ٹائم حضرت عائشہ کو اپنا پیر ہٹانا پڑتا تھا، یعنی اس کمرے میں اتنی گنجائش بھی نہیں تھی کہ حضرت عائشہ لیٹی ہوں اور اللہ کے پیارے نبی آرام سے سجدہ کر سکیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے میرے پیارے ساتھ، کمرے چھوٹے تھے لیکن ان کمروں میں قرآن اترتا تھا، ان کمروں میں برکت اترتی تھی، ان کمروں میں نور اترتا تھا، ان کمروں میں اللہ کے پیارے نبی رہا کرتے تھے، ان کمروں میں رات میں قرآن پڑھا جاتا تھا، تہجد پڑھی جاتی تھی، اللہ کے نبی راتوں کو رویا کرتے تھے۔ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ اس نبی نے ہم کو بتایا کہ مکان میں برکت اللہ کو یاد کرنے سے آتی ہے، مکان کو عالیشان بنانے سے مکان خوبصورت نہیں ہوتا ہے میرے ساتھی۔ اور آگے بڑھئیے، گھر کو اگر دینداری والا گھر بنانا ہے، اسلامی گھر بنانا ہے، گھر کے ہر فرد کو نمازی بننا پڑے گا، ماں بھی نمازی ہو، باپ بھی نمازی ہو، بھائی بھی نمازی ہو، بیٹا بھی نمازی ہو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں، 7 سال کے ہو جائیں تو اپنے بچوں کو نماز کا آرڈر دو، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو تم ان کی پٹائی کرو۔ مولوی صاحب پٹائی کون کرے گا؟ فجر کی اذان تک جلسے چلتے ہیں سیمانچل میں، اور جلسہ ختم ہوتے ہی پبلک اپنے گھروں کو جاتی ہے اور اس گاؤں کی چھوٹی سی مسجد میں چند نمازی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ آج ہمارا حال ہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ارے جب ہم نمازی بنیں گے تب نہ اپنے بچوں کو نمازی بنائیں گے، جب ہم خود ہی بے نمازی تو کیا بچوں کو نمازی بنائیں گے؟ اپنے بچوں کو نمازی بنانا ہے تو پہلے خود نمازی بننا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے میرے نبی نماز کا اپنے گھر والوں کو حکم دیجئے اور خود بھی نماز کی پابندی کیجئے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اور اے نماز پڑھنے والے تیری نماز سے تیری روزی روٹی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، تیری روزی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ہم تجھ سے تیری روزی نہیں مانگتے، ہم تو خود تجھ کو روزی دیتے ہیں۔ اگر 10 منٹ کے لیے تو دکان بند کر دے گا تو کیا مکہ میں دکان بند نہیں ہوتی، مدینہ میں دکان بند نہیں ہوتی؟ مکے اور مدینے میں دکان بند ہو جاتی ہے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے، نماز کے ٹائم ان کی دکان بند ہو جاتی ہے۔ تو نماز کی پابندی کرو میرے پیارے ساتھی۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور یاد کرو کتاب میں قرآن میں اسماعیل کو، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اسماعیل اللہ کے سچے نبی تھے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اور اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام
کیا دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ تو مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور اے اللہ میری اولاد کو بھی تو نماز قائم کرنے والا بنا دے، مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ نماز کا ماحول گھر میں پیدا کیجئے، آپ خود بھی نماز پڑھیے، بچوں کو بھی نمازی بنائیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے قرآن کا 16واں پارہ وہ پڑھ رہے تھے، اور 16ویں پارے کی یہ آیت ان کی نظروں سے گزری۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں جا رہے تھے، اور ایک مکان کی دیوار گرنے والی تھی، قرآن کہتا ہے حضرت خضر نے اس مکان کی دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ گاؤں والے بڑے کنجوس تھے، ان لوگوں نے ان دونوں لوگوں کو کھانا تک نہیں کھلایا تھا، اور جب دیوار گرنے لگی تو حضرت خضر نے دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اے خضر آپ کو دیوار فری میں نہیں ٹھیک کرنا چاہیے تھا، جب اتنے بدتمیز گاؤں والے تھے تو پیسہ لے کے یہ کام کرنا چاہیے تھا۔ حضرت خضر نے کیا جواب دیا؟ فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اے موسیٰ وہ دیوار دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی، اس مکان میں دو یتیم بچے رہا کرتے تھے، دیوار گر جاتی، ان بچوں کا خزانہ جو باپ نے مرنے کے پہلے دفنایا تھا وہ خزانہ گاؤں والے لوٹ کے چلے جاتے، اللہ نے مجھ کو حکم دیا کہ میں ان بچوں کا خزانہ لوٹنے نہ دوں، ڈوبنے نہ دوں۔ پتہ یہ چلا باپ اگر نیک ہے تو باپ کے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ یتیم بچوں کو باپ کی دولت اور باپ کا خزانہ دے گا، اللہ تعالیٰ بچوں کو محروم نہیں کرے گا۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن کی آیت پڑھنے لگے، رونے لگے، تہجد کی نماز کا سلام پھیرا، ان کا چھوٹا بچہ وہیں پہ سو رہا تھا، اپنے بچے کو دیکھ کر کے روتے ہوئے کہنے لگے من اجلک یا بنیا، اے میرے بچے تیرا باپ تیرے لیے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، آج میں تہجد پڑھ رہا ہوں، کل تجھے فائدہ ملے گا، اے میرے بچے تیرا باپ تیرے لیے راتوں کو عبادت کر رہا ہے، راتوں کو جاگ رہا ہے۔ اپنے بچوں کا اگر بہتر بھوشیہ چاہتے ہو، اپنے بچوں کا فیوچر چاہتے ہو تو نیک بنو، دیندار بنو، نمازی بنو، انشاءاللہ آپ کے بچے بھی دیندار بنیں گے۔ میرے پیارے ساتھی، یہ کوئی فخر کی بات نہیں، میرے 8 بچے، میرے 7 بچے، فخر کی بات یہ ہے کہ آپ کا ایک ہی بچہ ہو لیکن اس لائق ہو کہ آپ کا انتقال ہو تو وہ جنازے کی نماز پڑھ سکے، دعائیں اس کو آتی ہو۔ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو یہ کہہ سکے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے مجھ کو پالا ہے۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ ہم گھر میں نماز کا ماحول پیدا کریں۔ اور آگے بڑھیے، گھر کو اگر ایک دینداری والا گھر بنانا چاہتے ہیں تو جیسے موبائل میں جب وائرس زیادہ ہو جائے تو ہم دکاندار کے پاس جاتے ہیں، لو بھائی دیکھو میرے موبائل میں کیا ہو گیا ہے، تو دکاندار کہتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کے موبائل میں وائرس آ گیا ہے، کیا کرنا پڑے گا؟ اس میں اینٹی وائرس ڈالنا پڑے گا، اس کی موبائل کی میموری کو کلین کرنا پڑے گا، میموری سے بہت ساری چیزوں کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا۔ اگر گھر کو دینداری والا گھر بنانا چاہتے ہو تو 5 چیزوں کو ڈیلیٹ کر دو اپنے گھر سے، 5 چیزوں کو ڈیلیٹ کر دو، نکال دو اپنے گھر سے۔ نمبر 1، اپنے گھر سے تصویروں کو نکال دو۔ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا سورہ، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں کتا ہو یا جس گھر میں تصویر ہو۔ مولوی صاحب کیمرہ تو سب کے ہاتھ میں اس وقت ہے، اب تو ہم لوگ تقریر کرنے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ایک سیلفی لے لوں، سیلفی وتھ سیلفی۔ تو کیمرے کی تصویریں تو آج میری بھی موجود ہیں سوشل میڈیا پر، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں تصویر ہو۔ تو کیمرے کی جو تصویر ہے اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، اور علماء کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ کیمرے کی تصویر حرام نہیں ہے،
کیونکہ کیمرے کی جو تصویر ہوتی ہے وہ کوئی پینٹنگ نہیں ہے کہ جس میں ناک کان آنکھ بنایا جائے. کیمرہ تو بس ایک عکس لے لیتا ہے سامنے والے کا، ایک پرتیبمب ہے، ایک چھایا ہے. اور حدیث میں جس تصویر کو حرام کہا گیا ہے وہ تصویر وہ ہے جس میں ہم ناک کان آنکھ پورا بناتے ہو. لیکن آپ یہ سوچئے، مورتی کی شکل میں یا پینٹنگ کی شکل میں، کسی بھی شکل میں. مورتی تو بہرحال اس کو مجسمہ بولتے ہیں، لیکن آج کے زمانے میں بھی پینٹنگ الگ ہوتی ہے. آپ نے سنا ہوگا مقبول فدا حسین نام کا ایک آدمی تھا، وہ پینٹر تھا بہت بڑا، اس کی پینٹنگ کروڑوں میں بکتی تھی. تو پینٹنگ ایک الگ چیز ہے، کیمرے کی تصویر ایک الگ چیز ہے. پھر بھی بہت سارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ کیمرے کی تصویر سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور کیمرے کی تصویر کو پرنٹ کر کے اس کو البم بنانا اور کمرے میں سجانا. میں ایک مکان میں گیا، ایک صاحب اپنے کمرے میں، ہم لوگ کہیں جاتے ہیں تو آدمی سوچتا ہے کہ اچھی مہمان نوازی اچھی کی جائے، وہ اپنے کمرے میں لے کے گئے تو دیکھا کہ کمرے کے کنارے ایک تصویر لگی ہے، ایک طرف محترم کی تصویر، ایک طرف محترمہ کی تصویر ہے. شادی کی سالگرہ پر انہوں نے اپنی بیوی کو سرپرائز دیا تھا. میں نے پوچھا تو شرمانے لگے. میں نے کہا بھیا اس تصویر کو الماری میں رکھ دو، یہ کیوں یہاں پہ آپ باہر لگائے؟ تو تصویر آج ہمارے گھروں میں باقاعدہ البم کی شکل میں کمروں میں لوگ لگا رہے ہیں، یہ غلط ہے اور ہمیں اور آپ کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. تصویروں کو گھر سے نکال دو. ہاں، موبائل کی تصویریں جہاں تک بات ہے، ضرورت پڑنے پر آپ بچوں کی یادگار کے لیے کچھ فوٹو اگر آپ نے لی ہے، موبائل کے کیمرے میں ہے، موبائل کی گیلری میں ہے، اس کی گنجائش بن سکتی ہے، مگر اس میں بھی ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے. لوگ اپنی بیوی کی ایک سے ایک فوٹو لیتے ہیں اور اس کے بعد دوستوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیتے ہیں، تو یہ تو بے پردگی کی بات ہے. آپ کی بیوی کا فوٹو آپ کا دوست دیکھے، یہ تو غلط بات ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو اگر کیمرے میں، ہمارے موبائل میں پرسنل تصویریں، ہماری بیوی کی تصویریں ہیں، جوان بیٹے کی تصویریں ہیں، گھر کی عورتوں کی تصویریں ہیں، تو ان کو ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ یوز کرنا چاہیے کہ کہیں بے پردگی نہ ہو. دوسری چیز جس کو گھر سے نکالنا ہے، گھر کے اندر کوئی تعویذ نہیں ہونا چاہیے. بعض گھروں میں آپ داخل ہوئیے، مکان میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ ہی ایک پرچی لٹکی رہتی ہے، اس پہ لکھا رہتا دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے، اور نیچے الٹی سیدھی گنتیاں لکھی رہتی ہیں 420 9 2 11. دیکھا کہ نہیں آپ نے؟ کہیں کہیں دکانوں پہ لگا رہتا ہے، مکان پہ لکھا رہتا ہے. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ گنتی لکھنے سے شیطان کیسے بھاگے گا؟ بھائی آپ دنیا میں کسی کا نام لینے کے بجائے گنتی لے کے بلائیں، اے بھائی 72 ادھر آؤ، اے بھائی 78 ادھر آؤ. ناراض ہو جائے گا، بھائی میرا نام 72 تھوڑی ہے. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے 786 لکھ رہے ہیں. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے 92 لکھ رہے ہیں. آپ نے گنتی بنا کے رکھی ہے. یہ اسلام کا تصور نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں. اور یہ بھی سن لیجئے کہ گھر میں قرآن کی آیتوں کو لٹکانے سے بھی برکت نہیں آئے گی. ڈاکٹر آپ کو دوا دیتا ہے پینے کے لیے، گھر میں آپ آنے کے بعد سیرپ کو گلے میں نہیں لٹکاتے، ٹیبلٹ کو گلے میں نہیں لٹکاتے، ٹیبلٹ کو پیتے ہیں، سیرپ کو پیتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن کو پڑھنے سے شفا ملتی ہے، قرآن کو پڑھنے سے برکت آتی ہے، قرآن لٹکانے سے برکت نہیں آتی ہے. بڑا سخت فتویٰ ہے علماء کا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مکان کے دروازے میں بڑے بڑے اچھروں میں لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی. حرام کمائی کے پیسہ سے گھر بنائے اور ھذا من فضل ربی لکھتے ہو، بےہودہ ہے. سود بیاج کے پیسے سے مکان بنایا ہے اور سامنے کیا لکھا، ھذا من فضل ربی. تیرے ھذا من فضل ربی لکھنے سے تیرا مکان ٹھیک ہو جائے گا. اور گھر میں لوگ ڈیکوریشن کے لیے آیت الکرسی لگا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ رہے ہیں. نہیں لکھنا چاہیے. علماء نے منع کیا ہے کہ قرآن کی آیتیں ڈیکوریشن کے لیے نہیں اتری ہیں، گھر کو سجانے کے لیے نہیں اتری. ہاں، اگر کوئی آیت الکرسی گھر میں اس لیے لگاتا ہے کہ ہم کو آیت الکرسی یاد ہو جائے یا ہم کو بار بار نظر پڑے، ہمیں یاد آتی رہے، ہم پڑھتے رہیں، تو تعلیم کے لیے گھر میں لٹکا سکتے ہیں. برکت کے لیے یا ڈیکوریشن کے لیے گھر میں قرآن کی آیتوں کو بھی لٹکانا صحیح نہیں ہے. تو گھر سے تعویذ کو بھی نکال دو میرے پیارے ساتھ. تیسری چیز جو گھر سے نکالنا ہے، گانے بجانے کے آلات کو گھر سے نکال دو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے پہلے وہ دور آئے گا، شراب کو نام بدل بدل کے پیا جائے گا.
وَأَن تَظْهَرَ الْقَيْنَاتُ عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ، اور ناچنے گانے والی لڑکیاں لوگوں کے کانوں پر جا کے بیٹھ جائیں گی۔ جب نبی نے صحابہ کو یہ حدیث سنائی ہوگی، صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، آج ہیڈ فون لگانے والوں کو یہ حدیث سمجھ میں آ جائے گی، آج ایئر پوڈ لگانے والوں کو یہ حدیث سمجھ میں آ جائے گی۔ بائک چلا رہا ہے، مست بنا ہوا ہے، گانا سن رہا ہے، فیورٹ اپنا بالی ووڈ کا گانا سن رہا ہے، سامنے سے ٹریکٹر نے مارا، تیری روح پرواز ہو گئی، تیری جان نکل گئی، تو گانا سنتے ہوئے دنیا سے گیا ہے، اور قیامت کے جب تو اٹھے گا تو وہی گانا سنتے ہوئے تو قیامت کے دن اٹھے گا۔ جس حال میں انسان مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اپنے گھروں کو ناچ گانوں سے دور رکھو میرے ساتھی۔ کٹیہار اور پورنیہ کے انگلش میڈیم اسکول میں ہماری بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، اسکول کا اینول فنکشن ہے، ٹیچر نے آپ سے کہا کہ آپ کی بیٹی سے ہم ڈانس کروانا چاہتے ہیں، بہت اچھا ڈانس کرتی ہے آپ کی بیٹی۔ آپ نے کہا بہت اچھی بات ہے، ہماری بیٹی ڈانس کرے گی، ہم دیکھیں گے۔ اسکول کا اینول فنکشن ہو رہا ہے، آپ کی 12-13 سال کی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والی لڑکی ڈانس کر رہی ہے، اور آپ ویڈیو بنا رہے ہیں، فخر سے اسٹیٹس لگا رہے ہیں، صاحب میری بیٹی بڑا اچھا ڈانس کرتی ہے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اور ابھی تک تو یہ حرام کام اسکولوں میں ہوتا تھا، یہ انگلش میڈیم اسکولوں میں ہوتا تھا، اب مدرسوں میں یہ کام بھی ہو رہا ہے۔ ہاں نام بدل دیا گیا، وہاں ڈانس ہو رہا تھا، یہاں ایکشن ہو رہا ہے۔ جی، لڑکیاں نظم پڑھ رہی ہیں، ایسے ایسے جھوم رہی ہیں، گا رہی ہیں، اور اس کو کیا، اس کا بڑا اچھا نام رکھ دیا، ایکشن ہو رہا ہے۔ شرم آنی چاہیے اور چلو اور پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ اپنی قوم کی بچیوں کی ہم نمائش کر رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے۔ اپنے گھر سے نکال کے پھینک دو ناچ گانے کو۔ جس ناچ گانے کی آواز کو آپ کے نبی ناپسند کرتے تھے، شیطان کی آواز قرار دیا آپ نے، آج بڑے بڑے متقی داڑھی والے، سجدہ کرنے والے، ان کے موبائلوں پر بھی انسٹاگرام اور اسنیپ چیٹ اور فیس بک اور الا اور بلا کے ذریعے ان کے موبائل پر بھی گانا بج رہا ہے۔ چوتھی چیز جو گھر سے نکال کے باہر پھینکنا ہے، اینٹی وائرس ڈالنا ہے، وائرس نکال دینا ہے۔ بے حیائی کو اپنے گھر سے نکال دو، بے پردگی کو نکال دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سال کے 359 دن تو آپ کے گھر میں پردہ ہوتا ہو، لیکن شادی والے دن آپ نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی، مولوی صاحب آج تو شادی ہے، آج اجازت ہے بے پردگی کی۔ قرآن کی کون سی آیت ہے اور نبی اکرم کی کون سی حدیث ہے جو شادی بیاہ کے موقع پر آپ کے گھر کی عورتوں کو خوبصورت کپڑے پہن کے، لپسٹک لگا کے، پاؤڈر لگا کے، کریم لگا کے، سج کر کے، سور کر کے دنیا کے سامنے نمائش کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ آپ کے سیمانچل کے جلسوں میں بھی عورتیں آتی ہیں اور باقاعدہ تیار ہو کر کے مائیں اپنی بچیوں کو تیار کر کے لے کے جاتی ہیں، اور بغیر کسی پردے کے خوبصورت میک اپ سے سجا کر کے، سوار کر کے ان لڑکیوں کو جلسوں میں لے کر کے آیا جاتا ہے۔ معاف کرنا میرے پیارے بھائیوں، اکبر الہ آبادی نے بالکل صحیح کہا تھا، بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ جب عورت کا پردہ اترتا ہے تو سب سے پہلے مردوں کی عقل پہ جا کے چڑھ جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ مرد دیوس ہے، وہ مرد بے غیرت ہے جس کے گھر کی بیٹی، بہو اور بہن بے پردگی کرے، بے حیائی کرے، اور اس کو کوئی فرق نہ پڑے، اس کی ماتھے پر کوئی شکن نہ آئے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ پاک اور صاف کرے گا۔ نمبر 1، العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑ دینے والا۔ نمبر 2، المرأۃ المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی عورت۔ اور نمبر 3، الدیوس، وہ بے غیرت مرد جس کے گھر میں بے غیرتی ہو رہی اور اس کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو۔ تو بے حیائی کو گھر سے نکال دو میرے ساتھی۔ اور یہ بھی یاد رکھو، جب بیٹیاں جوان ہو جائیں تو ان کو بتا دو کہ کون تیرا محرم ہے اور کون تیرا غیر محرم ہے۔ ایک دن یوٹیوب پر ایک ویڈیو میں نے دیکھا، آج کل بچیوں کے ساتھ سیکسول ہراسمنٹ بہت ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی
اپنے رشتہ دار، لڑکی کا چاچا، لڑکی کا ماموں، لڑکی کا چچا زاد بھائی، یہ سب سیکسول ہراسمنٹ کرتے ہیں، بچیوں کو، چھوٹی بچیوں کو پریشان کرتے ہیں۔ تو یوٹیوب پر میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہ چھوٹے بچوں کو سکھانے کی، اس میں سکھایا جا رہا تھا، ٹریننگ دی جا رہی تھی کہ بچوں کو سکھایا جائے بچپن سے ہی کہ گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی آدمی اگر لڑکی کو غلط طریقے سے ٹچ کر رہا ہے تو لڑکی سمجھ جائے کہ ہاں یہ بیڈ ٹچ ہے، اور لڑکی اپنے ماں باپ سے شکایت کرے۔ یہ ایک تعلیم آج اسکولوں میں بھی دی جا رہی ہے، اور ہماری بھارت سرکار بھی اس کو دے رہی ہے، اور ٹھیک ہے، اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز اور ہے، جب ہماری بیٹیاں جوان ہو جائیں، ایڈلٹ ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، تو ہمیں ایک چیز اور کرنی چاہیے۔ یا تو ہم ان کو دینی تعلیم دیں، مدرسے میں پڑھائیں، یا آج گھر کے اندر آن لائن بھی دینی تعلیم دی جا سکتی ہے۔ کسی بھی طریقے سے ان بچیوں کو یہ بتایا جائے کہ اے مسلمان لڑکی، جب تو جوان ہو گئی، بالغ ہو گئی، تو گھر سے جب تجھ کو نکلنا ہے تو پردے میں نکلنا ہے، اور گھر کے اندر بھی جو رشتہ دار تیرے غیر محرم ہیں، جیسے خالہ کے لڑکے، جیسے ماموں کے لڑکے، جیسے چاچا کے لڑکے، جیسے تایا کے لڑکے، یہ جب تو جوان ہو گئی اور وہ لڑکے بھی جوان ہیں تو وہ تیرے لیے غیر محرم ہیں، ان سے دوستی رکھنا، ان سے اکیلے میں ملنا، ان کے سامنے بلا وجہ آنا، یہ تمام چیزیں غلط ہیں۔ اپنی جوان بیٹیوں کو یہ بھی سکھایا جائے، محرم غیر محرم کا فرق بھی ان کو بتایا جائے۔ بھابھی کو مائکے چھوڑنا ہے، کون چھوڑنے جا رہا ہے؟ دیور جا رہا ہے، شوہر نہیں جا رہا ہے۔ شوہر چھوڑنے چلا جائے گا تو ناک کٹ جائے گی، کون چھوڑنے جا رہا ہے؟ جوان دیور جا رہا ہے، بائک پر بیٹھا ہے، بہو اس سے کندھے سے کندھا سٹا کے بائک پہ جا۔ یہ کیسی بے غیرتی ہے جو آج ہمارے علاقے میں آ چکی ہے۔ جیجا سالی کو گھما رہا ہے، اور کہاوت ہے سالی آدھی گھر والی۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، کسی نے جس نے یہ کہاوت بنائی ہے سالی آدھی گھر والی، اس کی نیت خراب ہوگی، اس کی سوچ خراب ہوگی۔ اسلام میں سالی کوئی آدھی گھر والی نہیں ہے، سالی آپ کے لیے غیر محرم ہے، اور سالی کو اپنے جیجا کے سامنے آنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ اپنے جیجا جی کو بھائی جان، پتہ نہیں آپ کے سیمانچل میں کیا بولتے ہیں، کٹیہار میں، پورنیہ میں کیا بولتے ہیں، ہمارے یہاں کے بھائی جان بولتے ہیں، جیجا کو بھائی جان بولتے ہیں، بہن کے شوہر کو بھائی جان بولتے ہیں۔ تو بھائی جان بول دینے سے وہ آپ کے بھائی نہیں ہو جاتے ہیں، ایک لمٹ ہونی چاہیے، ایک پردہ ہونا چاہیے میرے پیارے سے۔ نبی اکرم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، افرأیت الحمو یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، کیا دیور بھی بھابھی کے پاس اکیلے میں نہیں جا سکتا؟ جیجا سالی کے پاس اکیلے میں نہیں جا سکتا؟ آج آپ کے بنارس کے قریب میں مئو میں جانتا ہوں، مبارک پور میں جانتا ہوں، اعظم گڑھ میں جانتا ہوں، آپ کے سیمانچل کے بھی بہت سارے علاقوں میں یہ چیز مل جائے گی۔ شوہر باہر کمانے گیا ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، بیوی اسی فیملی میں رہتی ہے، دیوروں کے ساتھ، جیٹھوں کے ساتھ، جوائنٹ فیملی سسٹم میں شوہر دور رہ رہا ہے، پردیس میں رہ رہا ہے، اور اس کی جوان بیوی اسی گھر میں رہ رہی ہے، دیوروں اور جیٹھوں کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم فتنوں کو ہوا دے رہے ہیں، ہم اپنے گھر میں بدکاری کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ، اور گھر میں بدکاری اور زناکاری کو فروغ دے دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی نے فرمایا دیور اپنی بھابھی کے لیے موت ہے، جیجا اپنی سالی کے لیے موت ہے۔ محرم اور غیر محرم کا فرق بھی ہمارے گھر میں ہونا چاہیے۔ اگر یہ فرق نہیں ہے تو اس بے حیائی کو اپنے گھر سے نکال دو۔ اب ایک آخری چیز ہم بیان کر کے پھر کچھ سوالات ہمارے سامنے آئے، ان سوالوں کا جواب دے کے ہم بات ختم کریں گے۔ گھر کو اگر آپ ایک دیندار گھر بنانا چاہتے ہیں تو ایک بہت ضروری چیز یہ بھی ہے کہ آپ اپنے دسترخوان پہ کس کو دعوت دے رہے ہیں۔ شرابیوں کو تو اپنے گھر میں نہیں بلا رہے ہیں، زانیوں کو تو اپنے گھر میں نہیں بلا رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے لا یاکل طعامک الا تقی، تمہارے دسترخوان پہ متقی لوگوں کو کھانا کھانا چاہیے۔ دعوت دو تو متقی نیک لوگوں کو دو، بے نمازیوں کو، حرام خوروں کو، رشوت خوروں کو، سود خوروں کو، شرابیوں کو، زانیوں کو مت دعوت دو۔ اپنے دسترخوان پہ نیک اور دیندار لوگوں کو دعوت دو، اپنے گھروں میں دیندار لوگوں کو انٹری دو۔ یاد کرو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، حضرت نوح علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔
اے اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور میرے گھر میں جو ایمان والا آئے تو اس کو بھی بخش دے، اور تمام مومن مردوں کو بخش دے، تمام مومن عورتوں کو بخش دے۔ پتہ یہ چلا کہ اپنے گھر میں نیک اور ایمان والے کو، متقی کو ہم اپنے گھر میں دعوت دیں، شریعت اس کی بھی ہم کو تعلیم دیتی ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے میرے ساتھی، یہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی ان کا تعلق ہماری کوشش سے، ہمارے سنگھرش سے ہے، ہمارے اسٹرگل سے ہے، لیکن ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت کا ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا بھی کرتے رہو کہ اے اللہ میرے گھر کو نیک بنا دے، اور دو دعائیں میں سکھا رہا ہوں، ان دونوں دعاؤں کو نوٹ کرو۔ پہلی دعا آپ کو ملے گی 19ویں پارے میں، سورہ فرقان کے آخری رکوع میں، بڑی پیاری دعا ہے، اللہ کے نیک بندے دعا کرتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ بڑی پیاری دعا ہے، اس دعا کو پڑھا کرو میرے ساتھ۔ اور دوسری دعا قرآن کے 26ویں پارے میں شروع میں ہے، سورہ احقاف میں، جب انسان 40 سال کا ہو جائے تو یہ دعا پڑھے۔ 40 سال کا جب انسان ہو جاتا ہے نا تو میچیور ہو جاتا ہے، اور جو 40 سال میں بھی نہ سدھرے وہ قبر میں جانے تک بھی نہیں سدھرے گا۔ یہ بات نوٹ کرو، بری عادتیں جو چھوٹنے والی ہوتی ہیں 40 سال تک چھوٹ جاتی ہیں، اور جو بری عادتیں 40 سال تک نہ چھوٹیں وہ 70 سال میں بھی نہیں چھوٹتی۔ کچھ بوڑھوں کو دیکھو، 70 سال کے بوڑھے ہیں، چوراہوں پر بیٹھے ہیں اور ان کی آنکھیں جو ہیں ادھر ادھر گھوم رہی ہیں۔ وہ جوانی کی شرارتیں بڑھاپے میں، ہاتھوں میں جنبش نہیں، پیروں میں طاقت نہیں، مگر وہ شرارتیں بڑھاپے میں بھی زندہ رہتی ہیں بعض بوڑھوں کے اندر۔ تو 40 سال انسانی زندگی کا بڑا اہم پوائنٹ ہے، اسی لیے اللہ نے 40 سال کا ہونے کے بعد یہ دعا سکھائی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی۔ بڑی پیاری دعا ہے، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں، جو نعمتیں تو نے مجھ کو دی اور میرے ماں باپ کو دی، اور اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تو خوش ہو جائے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اے اللہ میری اولاد کی تو اصلاح کر دے، میری اولاد کو نیک بنا دے، میری اولاد کو اچھا بنا دے۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، یہ دونوں دعائیں پڑھا کرو میرے ساتھی، دعائیں پڑھا کرو، اللہ سے تعلق مضبوط رکھو، انشاءاللہ اللہ آپ کے گھر کی حفاظت کرے گا۔